کل کی سپیچ کے بعد جو ہمگوئیاں جو شروع ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا علیل ہیں بھی یا صرف باہر جانے کا ایک بہانہ تھا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ حکومتی حلقوں سے یہ باتیں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید وہ پہلی رپورٹیں جو تھیں لندن جانے کے لیے وہ بھی صحیح نہیں تھیں، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی بھی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ پہلے ان کی علالت واقعی میں سنگین تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی ہیلتھ منسٹر، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو۔ ڈاکٹر صاحبہ، نواز شریف صاحب کی علالت کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومتی حلقوں سے یہ بات کہی جانے لگی ہے کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کی اس ٹائم کی رپورٹس جو تھیں وہ صحیح تھیں بھی یا نہیں تھیں، فراڈ تھیں، کیا تھا؟ آپ ابھی بھی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس ٹائم کی جو رپورٹس تھیں وہ واقعی میں یہ دکھاتی تھی، ثابت کرتی تھی کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ علیل ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے انیلا، پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے۔ وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس کی کاؤنٹ بہت کم ہوا تھا اور ان کی ڈائگنوزز ہم نے کی ایز تھرومبوسائٹوپینک پرپرا، ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا، جس کی 80% ٹائمز کوئی وجہ نہیں ہوتی اور پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے۔ اٹس این آٹو امیون ڈس آرڈر۔ وہ تو ہم نے ڈائگنوز کر لیا تھا اور ڈائگنوزس کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ وہ لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج بھی شروع کر دیا تھا۔ علاج کے اندر ان کو وی ہیڈ اسٹارٹیڈ آن امیونوگلوبولینس پلس ان کو اسٹیرائڈ شروع کر دیے تھے اور ان کے پلیٹلیٹس بہت حد تک سٹیبلائز ہو گئے تھے جب ہم ان کو باہر ان کو انسانی ہمدردی کے تحت اجازت ملی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی ہی ہیڈ اے مائلڈ انجائنا اٹیک وین ہی واز ان دا ہاسپٹل، اور ہم نے ان کو آفر کی ہے ساری سروسز یہاں کے، جی ہم آپ کے یہ ساری جو یہ سی ٹی اسکین وغیرہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی میں اپنے پرسنل معالج سے بات کر کے اور پھر بتاؤں گا۔ 14 دن جب ہمارے پاس ہسپتال میں رہے تو انہوں نے ہی واز کوائٹ سیٹسفائیڈ ود دا ٹریٹمنٹ دیٹ وی ور گیونگ۔ ہم یہ تھوڑی تھے کہ وہ ہم ان کا علاج باقاعدہ کر رہے تھے۔ ان کی شوگر ان کنٹرول تھی، ہم نے شوگر کنٹرول کی، ان کے کڈنی کے فنکشنز جو ہیں ان کو سٹیبلائز کیا، ان کے پلیٹلیٹس کو سٹیبلائز کیا۔ سو ہی واز بینگ انڈر ٹریٹمنٹ، ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا، وہ سٹیبلائز۔ انہوں نے کہا جی کیونکہ میرے دل کی تکلیف جو ہے اس کو بہت بہتر باہر کے جو میرے ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اسی بیسس کے اوپر انہوں نے جب ہمارے پاس سے وہ 14 دن بعد گئے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تو اصرار نہیں کیا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے۔ وہ جب شریف سٹی ہسپتال میں گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں باہر علاج کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اس بارے میں اپنی وہاں اپلیکیشن جمع کرائی۔ اس وقت جو ان کی ایکچوئل سچویشن تھی اس کے بیسس پہ ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن اور جو ویریس ٹیسٹ کی ضرورت تھی دل کے لیے، وہ نیچرلی کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ کمفرٹیبل ادھر ہوں۔ وہی اسی بیسس کے اوپر کورٹ نے بھی اجازت دی اور اسی بیسس کے اوپر حکومت نے بھی اجازت دی ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ کہ بھئی اگر آپ وہاں کے معالج سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں تو کروا کے علاج اور واپس تشریف لے کے آئیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ سارا قصہ ہے۔ مقصد یہ علاج تو ان کا ہم نے شروع کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے ہمارا علاج تو بالکل کامیاب ہو گیا جہاں تک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا کا بات تھی، اس وجہ سے کہ اس کے بعد آج تک ان کی پلیٹلیٹ کی کبھی رپورٹ نہیں آئی ہمارے پاس۔ اصل مسئلہ تو لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا نا، اس کی تو پھر کبھی رپورٹ ان کی نہیں آئی ہمارے پاس، اور اسی بات پہ بار بار ہمارے بورڈ نے اصرار کیا۔ جب 3 مرتبہ رپورٹیں آئیں اور نامکمل تھیں کہ کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا، تو پھر تنگ آ کے بورڈ نے کہا جی ان رپورٹوں پہ تو ہم کسی قسم کا کوئی اوپینین نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے وہاں جا کے انہوں نے کوئی علاج نہیں اپنا کرایا۔ بیسڈ آن دیٹ ہمیں جو آخری اطلاع تھی اس کے یہ مطابق انہوں نے فروری میں کہا تھا کہ ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں کہا میری بیٹی جب تک نہیں آئیں گی میں اپنی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن نہیں کرواؤں گا۔ سو بیسکلی ہی ریفیوز ٹو ہیو ہمسیلف ٹریٹڈ جسٹ بیکاز ہز ڈاٹر واز ناٹ دیئر۔ سو اینڈ آف دا ڈے اٹ از ناٹ، ہم نے تو بالکل یہ سوچ کے کہ از گوئنگ ٹو گو اینڈ ہیو دیٹ انٹرونشن ڈن، جس کی وجہ سے جو ان کے دل کا مسئلہ تھوڑا بنا ہوا ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ علاج انہوں نے کروایا نہیں۔ اور جہاں تک جو بیماری ہم نے ڈائگنوز کی تھی اس کا ماشاءاللہ علاج اچھا ہی ہوا ہے نا،
تبھی تو حشاش باشاش بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ انہوں نے اتنی لمبی، جب آپ نے تقریر ان کی سنی تو وہ تقریر تو انہوں نے ٹھیک نہیں دی تھی، تو اس کا مطلب his platelet counts were absolutely fine because we haven't received any report from his as yet. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بینگ اے ڈاکٹر، کل کی جو آپ نے تقریر سنی اور جس طرح سے نواز شریف صاحب نظر آ رہے تھے، آپ کی نظر میں کیا اب کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے، یا ڈو یو تھنک ہی از اسٹیبل؟ دیکھیں جو رپورٹس آپ کے پاس ہیں اور جو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا اس کو کنسیڈر. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں انیکا، انسان کی زندگی کے بارے میں تو کوئی دنیا کا بندہ کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ میں اپنے اگلے سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتی، میں کسی اور کی کیا بات کروں. ڈیفینیٹلی از اے کرونیکلی ال پرسن، لیکن میری اب اس وقت میری عمر 70 سال ہے، میں بھی بلڈ پریشر کی مریض، برسوں سے بلڈ پریشر کی مریض ہوں. مقصد یہ ہے کہ کسی وقت بھی آئی کین ہیو اے پرابلم، یہ تو نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہو سکتا. اب ان کو کیونکہ دل کی بھی تکلیف تھی، ساتھ ان کا 2 دفعہ دل کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، تو نیچرلی ان کی ذرا کوموربڈیٹیز زیادہ ہیں. پر میری اس لیے دس از مائی اوپینین، آئی فیل دیٹ ہی ہیز امپرووڈ امینسلی دیر. نیچرلی یہاں تو وہ بہت سٹرین محسوس کرتے تھے نا، آخر جیل میں تھے، تو وہاں جا کے جب آپ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں یا اپنے وہ جو آپ کی ریزیڈنسیز ہیں جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی لگے اور موسم بھی اچھا ہو اور آپ سیر سپاٹا بھی کر سکیں، تو طبیعت تو بہت بہتر ہو جاتی ہے نا. تو طبیعت ان کی واقعی بہت بہتر ہوئی بھی ہے، تبھی تو انہوں نے ماشاءاللہ کل اچھی خاصی تقریر دی. تو میں نے تو یہی، آج مجھ سے صبح کچھ یہ اپنے جرنلسٹ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا ان کی طبیعت تو بہت اچھی ہو گئی ہے، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ تو ان کو تو واپس پاکستان میں آنا چاہیے. یہ تو بڑا مشکل ہے نا کہ آپ بیٹھے ولیعت میں اور سیاست آپ پاکستان میں کریں، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھائیں، نصیحت یہاں دیں لوگوں کو کہ بھئی نکلو سڑکوں پہ آؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگ آؤ گے تو میں پھر واپس آؤں گا. یہ تو ذرا مشکل قسم کی سیاست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی ایک بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل جو آپ کے پوائنٹ آف ویو تھا آپ اس پہ ڈٹی ہوئی ہیں. آپ اب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ٹائم کی رپورٹس واقعی میں کنسرننگ تھیں، لیکن کچھ ایلیمنٹس آپ کی اپنی جماعت میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کی رپورٹس فراڈ تھیں اور وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں. ان عناصر کو کیا کہیں گی جو آپ کی اپنی جماعت میں ہے لیکن اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیں انیکا، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میرے سینئر کولیگز جو تھے، میرے جو سینئر ڈاکٹرز تھے، دیور دیٹ بورڈ کے ممبرز تھے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ میرے اتنے سینئر ڈاکٹرز جو کہ پروفیسرز تھے اور پرنسپل تھے ایک میڈیکل کالج کے، وہ مجھ سے غلط بیانی نہیں کریں گے. آئی ہیو ٹو ہیو فیتھ ان دیم، اینڈ اٹ واز اے لارج بورڈ آف 8 to 10 پیپل، اور ان سارے لوگوں نے مشترکہ ایک رپورٹ دی جس کے اوپر سب نے اپنا اوپینین دیا. اس کے مطابق تو اس وقت ہی واز سفرنگ فرام ایکیوٹ تھرومبوسائٹوپینک پرپرا، پر میں نے آپ کو بتایا اس کا علاج تو پاکستان میں ہم نے شروع کر دیا تھا. اگر ہم اسٹیبلائز نہ کرتے تو وہ باہر جا ہی نہیں سکتے تھے. ہی کوڈ ناٹ ہیو گون آؤٹ سائڈ، بیکاز وہ اس وقت بھی یہی تھا کہ ایئر ایمبولینس میں بھی تب جا سکتے ہیں اگر ان کے پلیٹلیٹ اسٹیبلائز ہوں. تو بہت حد تک تو ہم نے یہاں اسٹیبلائز کر دیے تھے ان کے، لیکن ان کو پاکستان کے ڈاکٹرز پہ کوئی میرا خیال ہے کو بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ بار بار اپنے ولایت کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں. حالانکہ 14 دن وہ ہمارے پاس رہے تو آخر ہمارے ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے رہے نا. وی لکڈ آفٹر ہم. میں بلکہ ان سے جب ملنے گئی تو میں نے ان سے پوچھا باقاعدہ جا کے، کیونکہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ذرا ان کی طبیعت کا بھی بارے میں پتہ کرائیں، نہ آسک ہم اف ہی از سیٹسفائڈ ود دی ٹریٹمنٹ دیٹ ہی از گیٹنگ ہیئر. تو میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا جی بالکل میں بہت سیٹسفائڈ ہوں، جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے میں اس سے بڑا خوش ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. بلکہ اس وقت بھی میں نے پوچھا کہ خان صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے پوچھا ہے کہ بھئی اگر آپ باہر سے معالج بلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی بلوا دیتے ہیں. تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا میرے سامنے. بعد میں شاید کوئی تکلیف جو ہے وہ آپس میں مل جل کے جب بندہ کئی دفعہ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچا جاتا ہے کہ شاید تکلیف بڑھ گئی ہے تو باہر جانا بہت ضروری ہو گیا. انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب کنسیڈرنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کے اہل خانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک علاج نہیں ہوگا اور علالت صحیح نہیں ہو جائے گی نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. آپ کی نظر میں
considering yesterday's speech, considering the reports, whatever reports that you're getting, अब क्या उनको वापस आ जाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए? देखिए अनिका, अगर तो वो सियासत करना चाहते हैं और अपने आप को अपने पार्टी का लीडर समझते हैं, जो कि वो नहीं है, बिकॉज ही हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एवरीथिंग, तो उनको फिर सियासत तो वापस पाकिस्तान आके करनी पड़ेगी ना। ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप वलायत पे बैठ के पाकिस्तान की सियासत करें। देखिए तो मतलब ही बाय नो चांस हैज़ ही क्लेम्ड असाइलम देयर। असाइलम लिया हुआ उन्होंने, मतलब कोई असाइलम तो नहीं लिया ना उन्होंने कि यहाँ कोई उन पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था उस बेसिस पे वो जाके बाहर वहाँ उन्होंने असाइलम लिया। बेसिकली तो वो हुकूमत की इजाज़त लेके बॉन्ड भर के, भाई साहब ने, उनके छोटे भैया ने बाकायदा एक वो लिख के भी गारंटी दी कि मैं लेके आऊँगा, उन बेसिस के ऊपर वो पाकिस्तान छोड़ के गए ना, अपना इलाज करवाने गए। अब अगर आप इलाज नहीं करवा रहे और सेहत भी अच्छी हो गई है और सियासत भी आप करना चाहते हैं, तो मैंने तो यही सुबह भी ये बात कही थी कि वो उनको कहिए पाकिस्तान वापस आएँ, आके और अपनी सियासत यहाँ करें। वहाँ बैठ के तो मुश्किल हो जाती है ना सियासत। आप देखें ना, आप ख़ुद तो बैठे एक अपार्टमेंट के अंदर, जो एक लग्जरी अपार्टमेंट है, कॉफ़ी सुबह पी, फिर उसके बाद बैठ के आपने अपनी अखबार वगैरह पढ़ने के बाद फिर आपने एक तकरीर की कि आप सारे सड़कों पे आ जाएं। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। You can't compare yourself to people who have actually struggled. वो अपना कंपैरिजन किसी तरीके से भी इमरान खान से तो नहीं हो सकता ना। 22 साल की उस बंदे की स्ट्रगल है और छोटी मोटी स्ट्रगल नहीं है, उसने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। आज बात कर रहे हैं तो वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग, कल मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि आपने मीटिंग तो बुलाई और आपको कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, आप भूल गए हैं कि पिछले 7 महीने 8 महीने से हम एक बहुत बड़ी वबा के साथ जंग कर रहे हैं। ये तो आप बात मानती हैं ना, कोविड के साथ जो जंग हो रही है वो पूरी दुनिया को की इकोनॉमीज़ को हिला के उस जंग ने रख दी है। हमने किस तरीके से बैठ के आपस में मिलजुल के सबको इकट्ठा ले जाके और इस जंग को बाकायदा लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की कामयाबी के बारे में दुनिया में चर्चे हो रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मैनेज किया। उसके बारे में तो कोई जिक्र भी नहीं किया उन्होंने, शायद उनको फिक्र नहीं थी कि पेंडेमिक का। हाँ, लेकिन अनीका एक और बात मैं कहूँ, उनको यहाँ की पेंडेमिक की फिक्र तो नहीं थी, लेकिन उनके बंदे जब आते हैं ना टेलीविज़न पे तो वो फरमाते हैं क्योंकि कोविड है इंग्लैंड में इसलिए इलाज नहीं उनका हो सकता। तो यहाँ तो कोविड के हालात बहुत अच्छे हैं, तो आप वापस आ जाएं। इंग्लैंड में तो शायद ना इलाज हो, बाकी इलाज हम आपका यहाँ कर देंगे, क्योंकि कोविड के हालात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड से बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब भाई, आपकी जो एंड वाला सेंटेंस था बड़ा जूम आनी था कि आपका इलाज हम यहाँ कर देंगे। बट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के